امام راضی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب وادی نمل میں داخل ہوئے تو ایک چیونٹی نے آپ کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھا تو اپنی ہمجولیوں سے کہا جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ یہ بات اس چیونٹی نے اپنی ہمجولیوں سے کہی۔ لشکر 3 میل دور تھا، بروایت 7 میل دور، 7 یا 3 میل دور لشکر تھا۔ دور سے پہاڑوں میں وادی نمل میں اس نے وہ لشکر کو آتے ہوئے دیکھا تو جلدی سے کہا کہ اپنے بلوں میں اتر جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ چونٹی کی اس بات کو حضرت سلیمان نے سنا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، قرآن بتاتا ہے کہ آپ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور آپ اس کی بات پر مسکرائے، ہنسے اس کی بات پر کہ اس نے یہ بات کیا کہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب غور کیجئے کہ نبی کی شان یہ ہے کہ وہ چیونٹی کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ ہمارے ماہرین تیوریات نے لکھا ہے کہ چیونٹی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی، جب اس نے بات کرنا ہوتی ہے تو پھر کس طرح بات کرتی ہے؟ اس کے سامنے والے حصے میں 2 باریک سے مہین سے بال ہوتے ہیں، اور جب اس نے کوئی بات کرنا ہوتی ہے، اپنی ہمجولی کو کوئی میسج کنوے کرنا ہوتا ہے تو ان بالوں کو قریب کر کے رگڑتی ہے۔ اس رگڑ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس سے وہ اپنی ہمجولی کو کوئی میسج دے رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کی شان یہ ہے کہ چونٹی کے باریک اور مہین بالوں کے رگڑنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے 3 میل دور سے اس آواز کو سنتا بھی ہے، اس سے جو مفہوم نکلتا ہے اس کو سمجھتا بھی ہے۔ اور یہ اس نبی کی شان ہے جو مسجد اقصی میں مقتدی بن کے تیرے نبی کے پیچھے کھڑا تھا۔ جب مقتدی کی یہ شان ہے تو مقتدا کی شان کا عالم کیا ہو۔ یہ حماقت ہوتی ہے کہ نبیوں کے حواس کو اپنے حواس پہ قیاس کر لیا جائے، یا اپنے حواس کو نبیوں کے حواس پہ قیاس کیا جائے۔ اللہ نے جن کو منصب نبوت پہ سرفراز کیا ہوتا ہے ان کو اللہ سمع و بصر اور دیگر قوا کی اضافی صلاحیتوں سے مالا مال کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو جو روحانی کمال اور جمال دیتا ہے وہ ایسی دولت ہے جس کو کوئی دوسرا چھو بھی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے یہ غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام گزرے تو دیکھا ایک شخص کے اوپر لوگوں نے سایہ کیے ہوئے ہیں، لوگ سایہ کیے ہوئے ہیں ایک شخص کے اوپر اور وہ نیچے ہے، تو نیم غشی کی سی کیفیت ہے، تو فرمایا کیا ماجرا ہوا؟ تو کہا اس نے روزہ رکھا تھا، گرمی کی شدت گوارا نہیں کر پایا، روزہ رکھا تھا وصال کا، ایک روزے کے بعد دوسرا مسلسل روزہ، یہ حضور کا طریقہ تھا۔ تو فرمایا تم نے کیوں رکھا؟ کہا کہ حضور آپ جو رکھتے تھے۔ تو کہا ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ تم میں سے میری مثل، ایک روایت میں ایک موقع پہ فرمایا لستو کہیاتکم، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، اور یہاں فرمایا تم میرے جیسے نہیں ہو، کہیں فرمایا تم میرے جیسے نہیں ہو اور کہیں فرمایا میں تمہارے جیسا، نہ میں تمہارے جیسا ہوں نہ تم میرے جیسے ہو، لیکن میں تو اللہ کے ہاں کھاتا بھی ہوں اور اللہ کے ہاں پیتا بھی ہوں۔ تو اس لیے اپنے حواس کو نبی کے حواس کے مشابہ سمجھنے کی غلطی کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اب چیونٹی کو کان کے پردے پہ بھی رکھ دیا جائے تو آپ نہ سمجھ پائیں کہ وہ کیا بول رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے، لیکن 7 یا 3 میل دور سے وادی نمل میں چیونٹی کے اپنی ہمجولیوں کے کلام کو حضرت سلیمان سمجھتے بھی ہیں، اس کے مفہوم کو جانتے بھی ہیں اور اس کو سنتے بھی ہیں، اور یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہو۔